وہ کہتے ہیں اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا زمانے ہے۔ ٹھیک ہے کیا؟ یہاں تو جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں، تو قربان جاؤں آپ کا تو نام ہے ہی بہت بڑا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وقت گزارا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو جنت کے درخت ہیں نا ان کے پتوں پہ بھی آپ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور میں اگر آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا، ہم نے بڑے تجربے کر رکھے ہیں۔ یہاں بڑے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ایم اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے پریس کا اسٹیکر لگوا دیتے ہیں، PRES۔ میں دیکھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ بڑے بندوں کو جانتا ہوں جن کا پریس سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی گاڑیوں کے آگے اور پیچھے پریس کا اسٹیکر لگا رہا ہے۔ بھئی اس کا فائدہ ہوتا ہے، پولیس والے ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں پریس دا بندہ ہے ہمیں چھیڑنا نہیں جانتے۔ تو میں کہتا ہوں اگر PRES کا اثر ہے تو قربان جاؤں پھر ALLAH اللہ نے کتنا اثر ہوگا۔ کوشش فرمائے کریں جب بھی درود پاک پڑھا کریں یقین سے پڑھا کریں، پھر دیکھو حضرت یہ نام مبارک کرتا کیا ہے۔ اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد ہے، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصا محمد ہے۔ بس میں تو نہ ایک میں نام ہے یارہ میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، ان کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں جی فرشتے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد ہوئے حضرت شیس علیہ السلام، ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کا نور مبارک جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکا کرتا تھا، جس کو سجدہ کیا گیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ عہد تو لیا جا چکا تھا، ٹھیک ہے جی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اس لیے حضرت جی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ اپنی امتیوں کو یہی کہتے رہے، وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، سب یہی کہتے رہے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ، لیکن دکھ ہے جی محفل ہی نہیں سجاتا کوئی، وہ تو آتے ہیں۔ ہن میرے گھر جڑے صوفے نے سود دے نے پھر اوتھے تے نہیں نہانا، میرے گھر جڑے بھانڈے نے وہ بھی رشوت دے پیسے ہیں، اوتھے تے نہیں نہانا۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت شیس علیہ السلام کو کہا، آپ نے فرمایا وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ تشریف لے آئے نا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لکھا ہے کہ تفسیر میں یہ بات اتنی بار ہوئی، یہ بات اتنی بار ہوئی کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے اگر آئیں گے تو آپ کی اولاد پاک میں سے، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، تو یہ بتائیں پھر شان آپ کی زیادہ کہ ان کی، مقام و مرتبہ آپ کا زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے؟ تو لکھا ہے تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے، سوال پھر کیا گیا، آپ پھر خاموش رہے،
جب تیسری بار سوال ہوا نا تو حضرت آدم علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس علیہ السلام تو بات شان کی اور مقام و مرتبے کی کرتا ہے. ارے وہ تو وہ ہیں, اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا کہ ہم نے جو ہے نا وہ گکھڑ سے یا ہم نے سیالکوٹ سے مدینہ پاک دور کر دیا, لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا مدینہ پاک سے سیالکوٹ دور کوئی نہیں ہے, ہم نے دور کر دیا ہے. اللہ اگر آپ بھی چاہیں تو یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں. کسی کا دعویٰ ہے نا جی, کسی زلزلے نے کہا تھا نا جی, وہ کہتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے. عالم چشتی صاحب نے کہا تھا جی, وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. آپ بھی اگر محنت کریں تو یہ فاصلے ختم ہو سکتے ہیں. لیکن چلو بہرحال اتنا میں ضرور کہوں گا حضرت جی, اگر ہم نے گکھڑ سے مدینہ دور کر دیا لیکن مدینہ پاک سے گکھڑ دور نہیں. اور میں صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا, مجھے اللہ نے مشاہدہ کرایا ہے. کوئی بادشاہ تھا تو اپنے کسی غلام پہ بڑا خوش ہوا, اس کو کہتا ہے مانگا کی منگنا, انہوں نے کہا حضور جو مانگا گا دے ہوگی. فرمایا منگا, انہوں نے کہا حضرت میں نے کو جگیر دے دے بڑی بڑی. بادشاہ بھی موڑ میں تھا, اس نے کہا اچھا یہ میرے محل کے باہر کھڑا ہو جا اور دوڑ لگا دے, جہاں تک تو ہو کے مغرب تک واپس آ گیا نا جہاں سے ہو کے وہ جگہ تیری ہوئی ہے. اس نے دوڑ لگا دی, دوڑتا گیا دوڑتا گیا دوڑتا گیا, دوپہر تک نے ایک جگہ پہنچا. اس نے حساب لگایا اگر یہاں سے واپسی کروں تو مغرب تک پہنچ جاؤں گا, لیکن سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا تھا. اس نے کہا نہیں ادھر پچھوں نہیں ہو کے آنا تاکہ پہاڑ بھی میرا ہو جائے. وہ گیا اس کے پیچھے, لیکن جب واپس آیا تو لیٹ ہو چکا تھا. لیکن بس بندہ ہے نا نہیں باز آتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, نہیں باز آتا. رو 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 رو, اس نے بڑی دوڑ لگائی, لیٹ ہو چکا تھا. اب بندہ کتنا دوڑ سکتا تھا, دوڑ دوڑ کے آخر وہ ایک جگہ گرا اور وہاں مر گیا. واپس نہیں ہوا سکا شہر. بادشاہ کو بتایا گیا, آیا ظاہر ہے جی نوکر تھا غلام تھا, تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا یہاں اس کی قبر کھودو اور اس کے اوپر لکھو کہ دوڑ تو اس نے بہت لگائی لیکن اس کی اصل جگہ یہی تھی حضرت, اصل ہوئی حضرت. باقی اس لیے حضرت جی جہاں کہیں بھی رہنا بس بھولنا, بس جو کہتے ہیں نا بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ حضرت نے جاتے جاتے کرم فرمایا. میں دسمبر تھا تو میں لاہور سے آیا ہوا تھا, تو مجھے انہوں نے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو بچہ بھیج کے نا مجھے بلوایا, میں حاضر خدمت ہوا تو کوئی بات کیے بغیر نا انہوں نے مجھے 1000 کا نوٹ تھما دیا. آپ نے شاید نہ دیکھا ہو سن 2002 میں وہ جو نوٹ تھا نا 1000 کا, وہ ذرا بڑا ہوتا تھا حضرت, وہ بڑا نوٹ تھا حضرت. مجھے تھمایا تو تھما کے مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان جی کام کہیے تو کر دیں گا. تو کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا میرے منہ سے بھی نکل گیا, حضرت آپ 1000 کام بتائیں میں کر دوں گا. فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا, تو آتا جاتا رہتا ہے, تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار, تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں, سردی بڑی ہے اور ان کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے نا کمبل نہیں ہے, بس تو اتنا کرنا کہ اس 1000 میں سے نا میری طرف سے کمبل دے کے تو ان کو اڑا دینا. میں نے کہا جناب مختصر کروں گا. وہ ظاہر ہے لاہور میں اب ہمیں بھی رہتے ہوئے عرصہ دراز ہو چکا تھا, سلام دعا بن گئی تھی, اور لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے لنڈے کا, وہ لنڈے سے بڑی بڑی ایک کوالٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں. ہم وہاں گئے, ہمارا ایک پٹھان دوست تھا, ہم نے اس سے نا 1000 میں کمبل لیا, اور جب میں اس کو پیسے دینے لگا نا تو جزاک اللہ, میں نے حضرت جی اس سے بحث کر کے نا میں کہوں 200 اپنا حصہ بھی پا, میں نے 800 میں کمبل لیا. ارادہ یہ تھا کہ 200 بابا جی کو واپس کروں گا, ذرا خوش ہو کے دعائیں دیں گے. لو جی مدرسے لائے, نہیں ہم نے بھی نور الرضا پڑھی تھی تو کچھ تھوڑے بہت ہمیں بھی مسئلہ حالت تھے بھی. میں نے کہا یار یہ کمبل اوڑا گیا ہے, اب پتہ نہیں کیا اس کے حالات ہیں, نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے, تو چلو اس طرح کرتے ہیں اس کو دھوتے ہیں. ہم نے جناب بڑی پریتوں سے دھویا. آپ کو پتہ ہے مدارس میں ذرا سکھانے کا بھی کوئی معقول انتظام موجود ہے. جزاک اللہ السلام, بس جی اب بڑا لنگر آ گیا میرے کو. وہ اب آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا معقول انتظام تو نہیں, بہرحال ہم نے ڈیوٹیاں دے کے جی سکھایا کمبل. بدھ آ گیا,
ہم نے کمبل کو طے کیا، باہر آ کے انارکلی رکشے پہ بیٹھے اور ہم بابا چھتری والی سرکار چلے گئے۔ عصر کا وقت تھا، لاہور بڑی گہما گہمی ہوتی ہے اس وقت، تقریباً آپ سمجھیں کہ لاہور کا دن ہی چڑھا ہوتا ہے کیونکہ 1-2 بجے تو لاہور اٹھتا ہے۔ وہ وہاں کوئی بندہ نہیں تھا کہ جسے پوچھا جاتا۔ جب میں مزار کے اندر داخل ہوا نا تو ایک بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، خاموش، لیکن مجھے ایسے لگے کہ خاموش ہونے کے باوجود وہ مجھے کہہ رہا ہے مولوی جی جنہوں لبن آئے ہو میں ہی ہوں۔ لیکن میں نے کہا نہیں، یہ دل کی بات ہے، دل کی بات میں نہیں فیصلے ہوتے کوئی بھی، میں تحقیق کروں گا دائیں بائیں سے۔ میں نے پوچھا، کسی نے کوئی معقول جواب ہی نہیں دیا۔ اب میں نے بھی واپس پہنچنا تھا، میں نے کہا چلو جی پھر ان کی کیتا جا سکتا۔ میں نے حضرت کمبل کھول کے نا تو حضرت کے کندھوں پہ رکھا ایسے کہ چلو کوئی تو کلام کریں گے نا تو کو بات چلے گی۔ میں نے کمبل ان کے کندھوں پہ رکھ کے انتظار کیا تو حضرت نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے پھر کمبل اٹھایا اور کھول کے، جیسے ہم نہیں سردیوں میں چادر اوڑھتے، میں نے حضرت کو کمبل اڑا دیا کہ چلو اب کوئی کلام کریں گے۔ انہوں نے پھر کوئی نہیں کیا۔ میں تھوڑا سا انتظار کیا اور میں واپسی کے لیے مڑا۔ جب میں واپسی کے لیے مڑا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا اور اپنا چہرہ ان کی طرف کیا تو مجھے آگے سے کہتے کیا ہیں، مولوی جی کمبل تے دے چلے، جڑا 200 بچیا بھی تو دے کے جاؤ نا۔ جب میں کتابوں کی دنیا سے تھوڑا سا آگے آیا، کچھ پریکٹیکل ہوا، اس نے میرے پیروں کے نیچے، بس جی آگے جی بڑے آگے جناب، میرے کو مکڑے نہیں الحمدللہ، وہ اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکالا اور اللہ اچھی خاصی سردی تھی جس کو آپ گرمی میں کہتے ہیں نا تریلی آنا، میرے سارے وجود پہ تریلی آ گئی۔ یار 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا آدھار دیا گیا ہے، پھر اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے، پھر اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 میری جیب میں پڑا ہوا ہے۔ تو قربان جاواں جی یہ حال ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یاد ہی کے نام کامل ہوا۔ اتنے آپ پریشان بیٹھے ہیں، آپ درود پاک پڑھا کریں، آپ حضور نبی علیہ السلام کو اپنے دکھ سنایا کریں، وہ سنتے ہیں۔ امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ، تو سنا تو صحیح کرے، تو سنایا ہی نہیں کبھی، سنتے ہیں۔ یہ دوریاں ختم کر، سنا ان کو، وہ سنیں گے۔ مگر چلو اپنی چھڑ نکلی ہے تو میں، کیونکہ میں تو آیا ہوں جی تربیت کرنے کے لیے، حضرت سے دعائیں لینی ہیں، سنتے ہیں، اس میں کوئی جب کبھی حضرت جی یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے بزرگ فرماتے ہیں بھائی بابوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن آپ پڑھ رہے تھے تو گھڑ سواری کا تذکرہ آ گیا، کچھ سیرت کی کتاب پڑھ رہے تھے تو خود کو کہنے لگے جماعت علی یہ سنتیں رہ گئی، گھوڑے سے بیٹھے ہی نہیں کرتے۔ لکھا کہ آپ نے سفید رنگ کی گھوڑی خریدی اور سب کو کہا بھائی اس کے اوپر بوجھ نہیں کوئی بھی ڈالنا، یہ صرف اس لیے ہے کہ محبوب کی یاد میں اس پہ بیٹھنا ہے۔ کبھی کبھی آپ اس پہ سواری فرمایا کرتے ہیں۔ وہ جو خادم تھا نا پتہ نہیں اس کو کیا سوجی، وہ گھوڑی پہ بیٹھ گئے۔ وہ گھوڑی جس نے سید بٹھایا ہو، پھر سید بھی اللہ کا ولی ہوا ہے، وہ میرے جیسے کسی چوڑے کو بٹھاتی ہے، وہ گھوڑی آپس سے باہر ہو گئی۔ اب وہاں جو تھوڑے دانا بندے کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے کہ گھوڑی اس کو سزا دینے لگی ہے اور گھوڑی نے اس کو نیچے گرا کے اس کی کوئی نہ کوئی چیز توڑنی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ لوگ بھاگتے ہوئے نا، ہم نے بزرگوں سے سنا، حضور امیر ملت کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ معاملہ ہے، کوئی توجہ فرمائے کہ گھوڑی کھڑی ہو جائے اور خادم اتر آئے۔ وہ لکھا آپ نے آنکھیں بند فرما لی اور استغاثہ پیش کرتے ہوئے یا رسول اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آنکھیں بند کر کے استغاثے پیش کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کسی بندے نے آ کے عرض کی تھی حضور کوڑی کھلو گئی ہے، تو بندہ خیری صلی اللہ تھلے اتر آیا۔ اللہ دے بھائی بندے ہوتے ہیں نا، وہ پاس بیٹھا ایک بندہ کہتا ہے حضرت تسی یہ کیوں نہیں کیا یا اللہ خیر، یا رحمان خیر، یا رحیم خیر، ادھر کیوں عرضیاں پائیں؟ آپ نے فرمایا اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں یا وہ دیتا نہیں، لیکن بھائی وہاں ایک رنگ بے نیازی والا بھی ہے اور مرید پہ آزمائش تھی، مرید سخت حال میں تھا۔
اس لیے میں نے ادھر نہیں پکارا ادھر ہی پکارا کیونکہ ان کو جب بھی پکارا انہوں نے سن نہیں لیا ہے. پکارا کرو. آج روحانی طور پہ امت کا رشتہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. آج روحانی طور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے امت کا رشتہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں علماء کے حالات کتنے سخت ہیں جی وظیفوں کے حوالے سے. یہ تھے مولوی صاحب نے حضرت جی مہینے بعد اسی دنیا 12 لاکھ مولوی صاحب بس جی اب بیٹھے رہے جی گفتگو سماعت فرمائیں. مولوی صاحب کو مہینے بعد کتنا ملتا ہے جی 12 5 نمازاں 4 جمعے ٹھیک ہے جی بچیاں نو قرآن شریف بھی مسئلے مسائل بھی سارے دسنے مہینے بعد کتنا ملتا ہے جی 12. اتنے ایک نات ہاں جی 1 گھنٹے کا 40,000 لے جاتا ہے. زیادتی دیکھو ذرا زیادتی دیکھو آ رہی ہے. اللہ نعت خان کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آپ نے علماء کے لیے کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم بعامل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم بعامل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم بعامل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. جس سے ہاتھ ملانے والا ایسا ہو کہ اس نے ان سے ہاتھ ملایا. جن کو دیکھنے والا ایسا ہو کہ ان کو دیکھا. جن کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہو کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی. انہوں مہینے بعد کتنے 12,000 تو انہوں 1 گھنٹے کا کتنا یہ 40 تو میں نے سب سے نیچے والا ریٹ بتایا. 1.5 بھی چل رہا ہے 2 بھی چل رہا ہے. زیادتی کے نہیں ہے. یہ آپ سب نے جواب دینا ہے اس کا جواب. یہ بھائی جنہیں عاشق بیٹھے تھے نا تھے میاں جی یہ سب نے جواب لینا تو تڑے کو جس کو میں نے اپنا جانشین کہا جو میرے ممبر اور میرے مصلے پہ بیٹھنے والا تھا اس کو مہینے بعد کتنے اب حضرت بیٹھے ہیں. میں کوئی سخت نہیں بولنا چاہتا دین تو دور. آپ جس کو صرف یہ کہیں کہ بالکل جو ابتدا ہے سال اول اسم فعل حرف کی تعریف کر دے وہ بھی نہیں کر سکے گا. جس کو صرف اتنا کہہ دیں کہ جو لفظ فرض ہے نا فرض شریعت میں فرض کے کیا معنی ہے فرض میں واجب میں کیا فرق ہے نہیں بتا سکتا. انہوں کتنا جی 1 گھنٹے کا سب سے نیچے والا بتا رہا. اور ایسے ایسے بھی ہیں جی جو 1.5 لاکھ والے بھی ہیں 2 لاکھ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ظلم ہے بہت بڑا. مولوی دیاں سال دیاں تنخواہاں بھی 1.5 لاکھ نہیں بننیاں. تسی اللہ دے بندے 1 گھنٹے 1.5 لاکھ نگد تے 1.5 لاکھ کتے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے. شیخ الحدیث حضرت تسی 70 تے مار چھڑے گوئی حضرت جی تسی کاراں تے مہنگیاں گڈیاں تے باہر چھڑے پھڑ کے ظلم ہوا جی. شیخ الحدیث تم نے 70 پہ مار دیے. میں جانتا ہوں نہیں مجھ سے کیا چکا ہے. شیخ الحدیث 70 پہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے. یہ کسی نے لب بھی گئی تھے 86 ماڈل کرولا اور ایسے حضرت جی گوئی ہے تسی اس کا آپ نے جواب دینا ہے حضرت. یہ آپ کو جواب اس کا دینا پڑے گا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ حضرت اور رالبا کے نا حضرت کو غور و فکر کرو اس ظلم کو ختم کرو. اللہ کا شکر ہے حضرت کے گھر میں میری اب کیمرہ لگا ہوا ہے. میری مہنگی ترین گاڑی کھڑی ہے الحمدللہ. اللہ کا فضل کرو. میری جیب پیسوں سے بھری پڑی ہے. یہ آپ کے سامنے پیسوں کا ڈھیر ہے. اللہ میں منع کر رہا ہوں کہ نہ پیسے دو لیکن لوگ پھر بھی دے رہے ہیں. لیکن میرے جیسا بندہ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ سامنے بیٹھے بندے نے کہا اللہ بھی لگائی مولوی بانے اپنا رونا نہ. میں اپنا رونا نہیں رو رہا میں ان کا رونا رو رہا ہوں. میں اللہ کی قسم چوک کے جن میرے ہاتھے ممبر اور مسلیاں تے بیٹھنے والے بھائی خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھے میں بڑا پریشان ہوں. ہم وہاں کتاب وہاں بیان اللہ بڑا کچھ دے دیتا ہے. اللہ کی قسم میں رون اے سوچ کے آتا ہے یار 12,000 والے کی کر دیں. رون اے سوچ کے آتا یار 12,000 والے کی کر دیں. اور پتہ پھر اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا. آپ کے مدارس ویران ہو گئے. اللہ کے گھر ویران ہو گئے. ایک دفعہ میری وساطت سے کوئی بندہ لگا مجھے کہنے لگے جو ہے نا کیا جی ان کی خدمت کریں. میں یہ آپ سمجھ سکتے ہو ماشاءاللہ دنیا دار نہیں ہے جی. جمعہ ہی تو پڑھانا ہے. جمعہ پڑھانا کو کام
اچھا آپ کے خیال میں کیا ڈی سی سڑکوں کی کھدائی کرتا ہے؟ بیٹھ کے پین نہیں چلاتا ہے؟ اس کو پین چلانے کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، جو حضور نبی علیہ السلام کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ حضور کا دین سکھائے تو وہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اے سی کیا کرتا ہے؟ کیا وہ سڑکوں کی صفائی کرتا ہے؟ آگے ایس ایچ او کیا کرتا ہے؟ ڈی ایس پی کیا کرتا ہے؟ بھائی گاڑی پہ بیٹھنا ہے نا، قلم ہی چلانا ہے نا۔ اس لیے بھائی خدا کا واسطہ ہو، سنیو کو تھوڑے جو ہوش دینا ہوں لگو یار، خدا کا واسطہ جی اس طرح نہ کرو، یہ ظلم ہے آپ کا بہت بڑا ظلم۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے ممبر و مصلی کو پاکستان کی سب سے عام چیز بنا دیا ہے، جو خاص الخاص۔ آپ کو پتہ ہے جب حضور نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں بخار آیا تو پتہ نماز پڑھانے کے لیے کس کو کہا گیا؟ اس وقت کی سب سے ہر حوالے سے سپر شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو نہیں کہا گیا تھا جاؤ بھائی اور جو پنڈو کو بندہ لب لے آؤ ان کو آگے نماز پڑھائے۔ اس وقت کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 نمازیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی، جو اس وقت کی سب سے امیر ترین شخصیت تھی۔ اس لیے جی اس طرح نہ کرو یار، انہوں 1 گھنٹے دا جی 40,000 روپیہ، انہوں 1 گھنٹے دا 1 لاکھ روپیہ، انہوں 1 گھنٹے دا 1.5 لاکھ روپیہ، انہوں 1 گھنٹے دا 2 لاکھ روپیہ دے، اور جو حضور کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھا ہے جی اس کو کتنا؟ 12، اس کو کتنا جی؟ 12۔ اس لیے جی ہم نے پھر بہت کچھ دیکھا ہے۔ میرا جو اپنا تعلیمی دور تھا وہ اسپیشل میں نے بس بیٹھ جائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آسانی دی ہے۔ ہم سفر پہ رہتے ہیں نا، آسان، نماز قصر ہو گئی، آسانی، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ، آسانی ہے۔ لیکن حضرت ہم نے ایک ایسا جال بنا جس میں ہم خود ہی پھنس گئے، اور ان جالوں میں سے ایک جال شادی بھی ہے۔ آسانی تھی دین میں، اج جناب ماموں نے کڑی ویکھن آنا ہے، اج تائے نے کڑی ویکھن آنا ہے، ہن پھوپھی سیدھی پی گئی میں بھی ویکھنی ہے، ہن خالہ کہندی سارے ویکھن تے میں نہ ویکھاں، بھئی پھر جرم ہی کر بیٹھا نا کڑی جم کے، وہ تو بھئی جرم ہی کر بیٹھا نا کڑی جم کے، 3 جنیاں نے کڑی ویکھنی، آ کے پھر کڑی پسند آنی ہے، اللہ پھر کڑی، اچھا پھر ہن کی ہے جی؟ ہن جناب جی منگنی ہے، پھر منگنی ہو گئی، ہن کی ہے جی؟ ہن سگن نے، شگن بھی ہو گئے، ہن کی ہے جی؟ ہن دیہڑا ہے جی، دیہڑا بھی ہو گیا، ہن کی ہے جی؟ ہن جناب مہندی ہے جی، ہن مہندی بھی ہو گئی، ہن کی ہے جی؟ 600 بندہ ہی جنج تے لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی ہو گئی، ہن کی ہے جی؟ ہن جناب مکلاوا جانا ہے جی، مکلاوے تے جناب مامے نو، مامی نو، تائے نو، تائی نو، چاچے نو، چاچی نو، پھوپھے نو، پھوپھی نو، سارے نو سوٹ دینا، پھنس گئے نا۔ اس کی وجہ سے پریشان بھی اب ہم خود ہی ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ مزاج پایا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے جی اسی اینے دیتے سن گھر دا گھر اور نال تسی وعدہ کنا کرنا۔ میں حضرت جب پڑھ رہا تھا نا تو ہم نے بھی سارا کچھ دیکھا ہے، وہ مجھے بھی ایک شادی آ گئی اور آئی بھی مہینے کے اینڈ میں، میں بڑا پریشان ہی آ گیا، گھر دا گھر 10,000 تے نال وعدہ بھی کرنا، میں بڑا پریشان ہوں۔ بہرحال حضرت اور سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ، تب بھی اب بھی ہے، جمعہ پڑھ لیا، لوگ لائنوں میں لگ گئے، اسلام پڑھا جا رہا تھا اور میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یار کرنا کی ہے۔ آخر دل میں خیال آیا کسی سے قرض حسنہ لے لیتا ہوں، لینا کسی ایک بندہ نہیں، ریجیکٹ، یہ سب کو جا کے بتائے گا مصباحی صاحب نے مجھ سے پیسے ادھار لیے، دوسرا ریجیکٹ، تیسرا ریجیکٹ، چوتھا ریجیکٹ، آخر ایک بندہ ڈن ہو ہی گیا۔ حضرت وہ میں حضرت کسی سے پیسے نہیں، میں حضرت بچا کے رکھنا۔ وہ سلام کے بعد نا لائن لگ گئی، لوگ مل رہے تھے، یہ میں بتانے لگا ہوں وہ پھر کتنا کرم کرتے ہیں۔ ایک بندہ حضرت مجھ سے ملا اور وہ پیسوں کو جتنا رول کر سکتا تھا نا اس نے کر رکھے تھے۔ جب اس نے سلام نہیں نا تو اس نے میرے ہاتھ میں پیسے چھوڑنے چاہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا جی میں پیسے نہیں لیتا، تو میرے کان میں پتا کیا کہتا ہے؟ حضرت آج اتنا نہ کرو، آج لوگ بھی کیا ہے نا، میں حضرت جی پریشان۔ بہرحال حضرت وہ ہاتھ چھڑا کے چلا گیا، میں نے پیسے جیب میں ڈالے، گھر آیا،
آ کے دوپہر کا کھانا کھائے. اب جس کو میں نے سوچ رکھا تھا جانا ہے، جب جانے کے لیے نکلنے لگا نا تو دل میں خیال ہے بھائی وہ بھی تو آیا ہی تھا نا. تو پھر خیال ہے 500 ہوگا یا 1000 ہوگا، لیکن مسجد میں بیٹھا ہوں ادھر جی. جب کھول کے دیکھا نا تو گھر بھی بھیجا ہی، نالے وعدہ بھی بھیجا سی. سنایا کرو ان کو اپنے دکھ. اور میں نے کسی فقیر سے ایک نسخہ لیا تھا، تمہیں بھی دے جاتا ہوں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. سنا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. سنایا کرو، سنایا کرو. ہمارے بڑوں کا یہی تو مان تھا جی. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، یہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اور کما یہی مان ہے فقیروں کا، یہی فقیروں کا مان ہے جی. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا ہے. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اخت علیہ الرحمن، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. فرماتے میں مسجد نبوی شریف حاضر ہوا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا، ٹھیک ہے جی. اور آ گئے. کہتے ایک دن لنگیا لیکن بھوکا، دوسرا دن گزرا لیکن بھوکا. کہتے تیسرا بھی آ گیا لیکن بھوکا. کہتے چوتھا بھی آ گیا لیکن بھوکا. کہتے پانچواں بھی آ گیا لیکن بھوکا. اللہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اللہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے. جب پہلی بار بلایا نا محبوب علیہ السلام نے کرم فرمایا تو میرے ساتھ کچھ احباب تو پاکستان سے تھے، کچھ وہاں سے آ گئے، اور تقریباً سارے پی ایچ ڈی اسکالر تھے. وہ سارے بیٹھے کسی بھی مسئلے پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں ذرا تھوڑا سا ہو کے نا ہٹ کے میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. لو جی پہلے میرے کانوں میں آواز آئی السلام، بڑے اچھے لہجے کے ساتھ، اور پھر کندھے پہ نا آہٹ محسوس ہوئی. میں نے پیچھے دیکھا عربی وضاقتہ کا کوئی شخص تھا، لیکن اس کی اردو ایسے جیسے پنجاب یونیورسٹی میں اردو کا لیکچرار ہو حضرت جی. ٹھیک ہے، وہ میری طرف ایک برتن بڑھا کے کہتا ہے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. کیونکہ میں نے بندہ دیکھا پہلی بار تھا، میں نے آگے سے کہا حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں آئی. وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اور یہاں مسجد نبوی شریف جانے والے بیٹھے ہیں حضرت جی. وہ حضرت جی دال کا برتن اتنا گرم تھا، ایسے لگ رہا تھا بالکل ساتھ ہی کو کمرہ ہے، دیگ میں سے ابھی دال ڈالی گئی ہے. کیونکہ وہ بازار سے بھی لے کے آئے نا تو حضرت آتے آتے اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے حضرت. پھر مسجد نبوی شریف کا ماحول بڑا ٹھنڈا ہے حضرت، لیکن ایسے گرم جیسے ابھی ساتھ والے کمرے سے. میں نے کہا جی بندہ اینا کہنے دے پھاڑ لو. میں نے پکڑ کے سامنے رکھا کیونکہ زور ہم پڑ چکے تھے. میں نے کہا گرم گرم دال آئی ہے دکھائیے، بھی ٹھنڈی ہو گئی تو کی کھانی. میں نے تلاوت ختم کی، قرآن کریم کو ریک میں رکھا. جو پیچھے اباب بیٹھے تھے نا، میں السلام علیکم کہہ کے بیٹھا اور دال کا برتن درمیان میں رکھ دیا. میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، اب چلو بازار ایک اور سالن لیتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں. انہی میں سے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہتے ہیں حضرت دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار چنگا مصباحی صاحب نہ لائیں، جڑی دعوت تے جاؤ گوشت ہی ملتا جی کہ تو دال لبے نہ کھان لو ہے. میں کہا بھائی دھیان نہ لگو ذرا، تو دیکھ تو صحیح تو مہمان کن کا بنا ہوا ہے نا، ذرا دیکھ کے ادھر ہے. میں نے کہا تو دیکھ. اور میں آپ سے کہوں گا جی ہمارے سنی بھائی بڑی اس طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ وہ جی میرا حلوہ کھان تے دل کر رہا ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہ کے بھی حلوہ یاد سی، پہلے تو اپنا علاج کروانا کسی کو، اتنے بہ کے تو حلوہ یاد سی. اتنے بہ کے تھے وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس
یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. تین ہوتے ہیں کہ ڈالتے لوائی آگے. پہلی گل ہے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا آگے کسی سے، وہ جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات حضرت، میں باقی جی وہ مالک ہیں، میں خیر خائی کروں جی دال تے دل کر پہ نا تے ڈال جا کے لے کے کھا لئیو. ایڈی بڑی بارگاہ جو کم از کم دال نہ منگی ہوا ہے. اگر مانگنا بھی ہو تو وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ ابھی دال تے دل کرے باہر جا کے کھا لیں. چہرے حال دی دال دی آ جاندی ہے یار. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. اگر مانگنا ہو تو وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. آپ فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنی بڑی بارگاہ سے جا کے پھر دال ہی مانگنی ہے. باقی جی آپ مرضیوں کے مالک ہیں، وہ مالک ہیں، نوکر ہیں. میں نے جو خیر خائی کی وہاں جھولی پھیلا دینا جا کے اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دال نہ مانگنا. اللہ میں نے دیکھا ہے دلی بڑی شوخیاں کرتے ہیں لوگ وہاں جا کے. سب سے بڑا جرم تو یہ ہے جہاں جو وہاں جا کے لوگ کیمرہ جیب سے نکال لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہمت پڑ جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں تینوں اپنے گناہ بھول گئے نہیں جو تو پاکستان کر کے گیا ہے کہ تو کیمرہ نکال رہا ہے. ارے وہاں چراغے گولڑا کہہ رہے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آؤ کو معافی مانگے یار. تجھے وہ کیمرہ کٹ لیا پھڑ کے ہے بندیا خدا دے کوئی معافی مانگا پڑے جرمان دی. تو کیمرہ کٹ لیا بھول گیا تجھے تو پاکستان کیا کیا کر کے گئے. اس لیے جی بڑا دھیان رکھنا. اس کیمرے نے اگر فائدے دیے تو اس نے نقصان بھی بڑے کیے ہیں. اب میرا کچھ ہی جگہ رہ گئی ہیں جہاں یہ نہیں نکل رہا. یہ تو سب سے پہلے یہی نکلتا ہے. خانہ کعبہ گئے پھر کیمرہ، مقام ابراہیم تے آئے پھر کیمرہ، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں تو پھر کیمرہ، ٹینڈ کروان گئے تو پھر کیمرہ، احد شریف گئے تو پھر کیمرہ، قبا شریف گئے تو پھر کیمرہ. اس لیے بھائی ذرا اس سے بچ کے ہی رہنا. میں اسپیشلی نوجوانوں سے یہ جو فیس بک کے لائک کی وہ چل رہی ہے نا، یہ بطر کچھ بھی نہیں ہونا. یہ آپ کے اور میرے لائق سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور پتر کو اس طرح کا کام کریں کہ ادھر سے لائق ملتا ہے ہونا ادھر سے یہ جو ہوگا. یہ پورا گجرا والا، پورا گکھڑ، پورا وزیر آباد بھی آپ کو لائق دے دینا، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ہوگا تب بھی حضرت جی جب ادھر سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے جب 5واں دن آیا نا، 5واں دن تو کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے درود و سلام عرض کیا اور عرضی کیا پیش کی. محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا. کہتے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی درخواست پیش کر کے میں آپ کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے. اب فرماتے جب یہ 2 آنکھیں بند ہو گئی نا تو اندر تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ اور فرماتے سوتے میں آ کے نا مجھے حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا. میں کہوں گا بھائی تو کبھی انہوں کا پرونا باندھتے سے تینوں آ کے جگان کے بھی مولا مشکل کشا ہے. کبھی تو ان کا مہمان بن، کبھی بن کے دیکھ تو صحیح ان کا مہمان. تجھے جگائیں گے بھی مولا مرتضیٰ، شیر خدا آ کے جگائیں. فرماتے مجھے جگایا مولا مرتضیٰ نے، مولا مشکل کشا نے. فرماتے میں بیدار ہوا خوابی میں تو کہتے مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا. فرماتے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے ہیں. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب یار غار، یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور بھائی جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا جو فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی یاروں پہ تبرہ کرنا. اور میں کہا کرتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے کتا بھونکا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میں اس کو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کتیا تیرے بھونکنا حضرت ابو بکر میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ابو بکر غار میں بھی ساتھ، ابو بکر مزار میں بھی ساتھ، ابو بکر قرآن میں بھی ساتھ ہے. کسی کتے کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں حضرت ابو بکر ہے نا،
جہاں اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر ہیں وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے. جہاں ابو بکر ہے نا حضور نبی علیہ السلام کی وہاں نہیں کسی کتے کا بھونکنا جاتا, وہاں جب بھی جاتا ہے درود و سلام جاتا ہے. فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو کہتے آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے. آپ نے خواب میں مجھے روٹی عنایت فرمائی اور فرمایا ابو الخیر کھا. اب کیونکہ حکم تھا کھانے کا, کہتے اب کیا کر رہا ہوں, تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا رہا ہوں, شاہرخ مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں. آیا قربان جاؤں گی. آیا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے, فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. سورہ یوسف میں ہے نا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا, ٹھیک ہے جی, تانا دیا جی زلیخا کو اس کی سہیلی میں. زلیخا یہ کیا کر رہی ہے, عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ دلار بیٹھی ہے. تو لکھا ہے تفسیروں میں جس کا مفہوم ہے, اس نے کہا چلو پھر دیکھتے ہیں تم کتنی پکی ہو. کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لگی ہوں, تم نے آنا ہے, لیکن محفل کا انداز یہ ہوگا تمہیں ایک ایک سیب دیا جائے گا, ایک ایک چھری دی جائے گی. چھری تم نے سیبوں پہ رکھ لینی ہے. جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں نا تو تم نے سیب کاٹنا ہے. یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی جو چمک ہے وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. یہ لکھا ہے مصر میں قید پڑ گیا, کچھ کھانے کو نہیں رہا. حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے, سارا مصر سامنے کھڑا تھا, آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا. لکھا یہ حسن یوسف کا اثر تھا کہ 3 ماہ تک مصریوں کو بھوکنے لگی. پھر میاں محمد بخش صاحب نے لکھا بھی, فرماتے 3 مہینے رجی خلقت, 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے تین جہانی ہے. چڑیاں جو ہیں وہ سیب پہ تھی, لیکن جب حضرت یوسف تشریف لائے تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا. حضرت یہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سیب تو نہیں کاٹے بلکہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے انگلیاں کاٹ دی ہیں. اور کاٹ کے کٹ آپ کو بھی لگتے ہیں, مجھے بھی بڑے لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو پتہ جب ہمیں لگتا ہے تو ہم کتنا چلاتے ہیں. لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ چلائیں, بلکہ وہ انگلیاں کاٹنے کے باوجود آگے سے کہتی کیا ہیں وَقُلْنَا حَاشَ بِاللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. مفہوم ہے اللہ دی قسم ہے تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان کو انگلیاں ہیں. اتھے لے کے وڑیاں دے انگلا ہے, اتھے بغیر دیکھے علم الدین سر پیش کر چڑیا ہے, یا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا ہے, یا بغیر دیکھے عامر چیمہ نے سر پیش کر دیا ہے. تو اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا. اب جنہوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام اب علماء یہود میں سے ہیں. حضرت کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے گیا. کہتے وہ حسن مصطفیٰ کا عالم تھا. کہتے جیسے پہلی نظر پڑی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا, جس کا مفہوم ہے وہ ایڈا سونا چہرہ تھا کسے سچی نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. اسی لیے تو اعظم چشتی صاحب نے پھر کہا تھا نا, فرماتے اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا, اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا. میں اسپیشل جتنی نوجوان بیٹھے میں آپ کو دعوت دوں گا. ہاں پھر اتھے لو لگاؤ, کیا ہے دنیا سے لو لگائے بیٹھے ہو.
اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. اور قربان جاؤں جی انہوں نے ڈٹھا بھی کتنا پھر سونا. ہماری بھی محفلیں ہیں, بڑی بڑی روحانیت ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس محفل پہ جو مدینہ میں لگا کرتی تھی وہ جس میں ثنا خاں حضرت حسان بن ثابت تھے, جس محفل میں سننے والے صحابہ تھے, اور کمال یہ تھا کہ جن کی نعت پڑھی جاتی تھی وہ بنفس نفیس موجود ہوتے تھے. کیا حضرت میں کہتا ہوں کیا کیفیت ہوگی اس محفل نعت کی جس میں حضرت حسان نعت خواں ہیں, حضرت سیدنا حسان ثنا خاں ہیں, حضرت ابوبکر سننے والے ہیں, حضرت عمر فاروق سننے والے ہیں, حضرت عثمان غنی سننے والے ہیں, حضرت مولا مرتضیٰ سننے والے ہیں, طلحہ ہے, زبیر ہے, سعد بن ابی وقاص ہے, ابو عبیدہ بن جراح ہے, حضرت عمار بن یاسر ہے, سلمان فارسی ہیں, ابو ذر ہے, مقداد ہے, رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا ماحول ہوتی ہوگی. اور جب حضرت حسان نے پھر یہ پڑھا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب آپ جی سونا میری آنکھ میں دیکھے ہی نہیں ہے. یار کیدرات جاؤ ذرا تصور میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ابو بکر ہے جی, حضرت عمر فاروق ہے. جب حضرت سیدنا حسان نے پڑھا ہوگا, صحابہ سن تو حضرت حسان کی رہے ہیں لیکن دیکھ مصطفیٰ کریم کو رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب ویکھدا کتھوں ایڈا حسین و جمیل جسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں. اس لیے پھر اس کے آگے بھی آدم چشتی لکھتی ہیں اور فرماتے ہیں کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے, جنہیں دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا, جس نے دیکھا پھر وہ. یہ لکھا ہے کتابوں میں. میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا جی. آپ نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا, آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام گزارے. تو لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی نا وہ شیمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جیسے انہوں نے دیکھا نا, ان کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانے کی. اب ان کا بھی بہت دل کرتا تھا میں دیکھی ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نا جی ڈیوٹی از ڈیوٹی, ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. لے تو جاتی تھی بکریوں, لیکن بس دل کرتا تھا کب دن ڈھلے اور میں گھر جاؤں, میں جا کے محبوب دیکھوں. دل کرتا ہی نہیں تھا. اب آپ کو پتا نہیں محبت بندے کو بڑے انداز سکھاتی ہے. محبت نے حضرت شیمہ کو بھی انداز سکھایا. ایک دن کیا ہوا, لکھا ہے حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی. حضرت حلیمہ کام کر رہی ہیں, ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی تھا. اچھا ابھی جاتی ہے. اب لکھا ہے جب دوپہر کافی قریب آ گئی نا تو آخر پوچھ ہی لیا, شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. حضرت شیمہ عرض کرتی اماں مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی, میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. میں نے کہا نہیں, عشق خود ہی سکھاتا ہے. وہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجو, والد تیرے بوڑھے ہو گئے, اگر میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا, بات کیا ذرا کھل کے کر. تو لکھا حضرت شیمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو, انہیں کو بھیج دو بطور مددگار ہے. حضرت حلیمہ کہتی شیمہ تو کیسی باتیں کرتی ہے, ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں, یہ تیری مدد کیا کریں گے, بات کیا ہے کھول کے بول ذرا. تو حضرت شیمہ آگے سے مختصر کی مفہوم بس. حضرت شیمہ کیا کہتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں ساتھ گئی, اللہ تھا کہ میں لے گئی ہے لیکن میں کہتا ہوں میں ساتھ گئی. ٹھیک ہے. اور اماں پھر تجھے کیا بتاؤں اس دن میں نے کیا کیا دیکھا. اچھا کیا دیکھا اماں, تجھے پتا ہے باہر کتنی تیز دھوپ ہے, سارا دن اس دھوپ میں جل جاتی ہوں. لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا, جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اس دن دھوپ نہیں لگی, گرمی نہیں لگی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گیا شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا, بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا, اماں سارے بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھی تھی, بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا, اس نے دیکھا نا کہ بادل ہم پہ سایہ کیے ہوئے. اور یہ پہلے کتابوں میں محبوب علیہ السلام کی جو علامات نبوت تھی نا, ان میں یہ علامت تھی کہ بادل آپ پہ سایہ کرے گا. اس نے دیکھ لیا, وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے لڑکی اگر اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے برکتیں حاصل کر لوں. میں گھبرا گئی کہ میرے بھائی کو نقصان ہی نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا لڑکی نہ گھبرا,
ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان کی حفاظت بھی تو اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں. اچھا میں نے کہا اٹھا لو، اس نے اٹھا لیا. آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا اور روتا تھا. پھر واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. پھر دیکھا جی مسجد اقصیٰ نے مختصر دی. اچھا پھر یہ بکریاں کتنی شرارتی ہوتی ہیں. ایک بکری بھاگ جاتی ہے، پکڑ کے لاتی ہوں، دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں، تیجی بھاگ جاتی ہے، تیجی پکڑ کے لاتی ہوں، چوتھی بھاگ جاتی ہے. اور میں تھک جاتی ہوں بھاگ بھاگ کے ان کے پیچھے. اور دوسری بات یہ تجھے پتہ یہ سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا کہ ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اما تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام ساتھ تھے نا کوئی بکری نہیں بھاگی ہے. وہ بکریاں نے سارا دن گھاس کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی نا. تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور کیا ہوا، ایک ایک کر کے بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. پھر اما کیا ہوا، ساری بکریاں سامنے آ کے بیٹھ گئیں. سارا دن میں بینی کو دیکھتی رہی، بکریاں بینی کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا محبوب لیکن ہم یاد میرے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے، قیمت اللہ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے بیلیا مخت اینڈ جی بس آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجیا کرنا. چٹھی تو مراد ہے درود پاک پڑھا، اور اکاؤنٹ والا نہیں، اینج والا خزوری والا درود پاک. فرمایا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجیا کرنا. وہ جس مرید کو آپ نے کہا نا بیلی کو، بیلی آگے سے کہتا ہے حضرت خیر کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہے. یہ دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز سانو گکڑ تو یاد کرتا ہے. کون ہے جڑا روز سانو گکڑ تو یاد کرتا ہی نہیں. کی کریے ٹائم ساڈے کول کوئی نہیں ہے. کرو یاد. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی توڑ کے روٹی کھا رہا ہوں، ساتھ آپ کے روح انور کی زیارت کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، میں نے آدھی ساری نہیں کھائی. اور یہ نہیں میں ساری کھانا نہیں چاہتا تھا، کھانا چاہتا تھا. دیکھو تو سے روٹی دے کون رہے ہیں. کہتے لیکن کھا میں آدھی سکا. اکھ کھل گئی ہے. وہ کہتے ہیں سپنے دے وچ ملیا ماہی تے من گل وچ پا لیاں باواں. دردی ماری اکھ نہ کھولا گے تے پھر وچھڑ نہ جاوا. لیکن اکھ تے کھول نہیں پاندی ہے. کہتے ہیں اکھ کھول گئی. صرف آدھی کھائی تھی، آدھی نہیں کھا سکا. کھانا بھی جاتا تھا لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں کی عطاؤں پہ آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی آتی نہیں تھی. اب بھائی ہمارے امام نے ہمیں نہیں لکھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. تو مانگ تو صحیح کبھی، تو مانگ تو صحیح نہیں، تو مانگتے ہی. اچھا فرماتے ہیں اور آدھی پاس بچھا کے کھلائی. آپ فرماتے اس کا ذائقہ بھی منہ میں تھا. اس لیے حضرت جی نماز دی پابندی، درود پاک کا اور علماء نال پیار، اب علماء کی خدمت کرو. اس حوالے سے حضرت کوئی وہ ہوش کا مظاہرہ کرو. آج لوگ اپنی زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان کو اتنی خدمت خلق کا شوق چڑھ گیا، لیکن سارے انہوں پتا ہے جو ڈاکٹر بننا تو پھر کنی تنہا ہونی ہے، جو مولوی بننا تو پھر کنی ہونی ہے. ظلم ہے حضرت جی. خدا کا واسطہ تم نے حضور کے مصلی اور منبر کو بہت سستا کر دیا. تم نے بہت سستا کیا اس کو، جس کا مول ہی کوئی نہیں تھا. تم نے اس کو 8,000 10,000 12,000 نہیں. اور آخری بات نالی گل اخلاص حضرت، کیونکہ اخلاص کے بغیر سب کٹا، اخلاص کے بغیر سب کٹا.